السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ گزشتہ ادوار میں قوموں کے عروج و زوال کی داستاں ان ادوار کے تاریخی حالات کے تناظر میں ان کی مخصوص علاقائی، لسانی اور نسلی عصبیت کی بنا پر رقم ہوتی تھی۔ کوئی قوم اگر اپنی جغرافیائی، عسکری اور نسلی ساخت میں مستحکم ہوتی تھی تو وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو طاقت اور عسکریت کے بل پر زیر نگین کرنے کے تمام مواقع بدرجہ اتم رکھتی تھی، اور اسی بنا پر کسی قوم اور نسل کے عروج و زوال حرکت میں آتے تھے۔ قبائلی سطح سے لے کر ملکی سطح تک لوگوں کے مزاج میں ایک جاگیرداریت، عسکریت اور اپنی طاقت کے بل پر اپنے سے کمزور کو زیر نگین کرنا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے لوگوں کے مزاج میں یہ رویہ راسخ ہو چکا تھا، اور اسی بنا پر ان کے رویوں میں قبائلیت، نسلیت، علاقائیت کی تعصبانہ عصبیت بھی کارفرما ہوتی تھی، اور یہی رویے ان ادوار میں کسی قوم کی کسی دوسری قوم سے برتری کے ضامن ہوتے تھے۔ لیکن موجودہ وقت میں بین الاقوامیت کے پس منظر میں انسانی ترقی کا جو عروج و زوال کا کردار ہے، وہ قبائلی عسکریت، نسلی عصبیت اور علاقائی جاگیرداریت سے ہٹ کر ایک بین الاقوامی عصبیت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس دور میں قوموں کے عروج و زوال کے پیمانے بھی بدل چکے ہیں۔ آج اقوام محض اپنے قبائلی مزاج، نسلی عصبیت اور مخصوص لسانی اور نسلی تشخص کی بنا پر ایک جارحانہ اور عسکری انداز سے دنیا کی زمام اقتدار نہیں تھام سکتی جیسے کہ پہلے ادوار میں ہوتا تھا، اور نہ ہی محض اپنی جسمانی اور نسلی مدافعت کی بنا پر دوسروں پر غالب آ سکتی ہے، بلکہ آج کی دنیا موجودہ دور کے جدید رجحانات کے تحت انسانی، سیاسی، معاشی اور عمرانی سطح پر ایک عالمگیریت کا روپ دھار چکی ہے، اور وہ قبائلی اور نسلی عصبیت قبائلی اور نسلی سطح سے ہٹ کر ایک عالمگیر عصبیت کے نتیجے کے طور پر سامنے آئی ہے، اور وہ عصبیت محض مخصوص رنگ، نسل اور علاقہ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ عصبیت جدید علوم و فنون، سائنس، ٹیکنالوجی، علمی اور اقتصادی اور سائنسی عصبیت کے رجحانات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اس دور میں وہی قوم عالمگیر سطح پر برسر اقتدار آ سکتی ہے جو انسانیت کو علم، سائنس، جدید معاشی اور تہذیبی تشخص اور علوم کے نئے نئے ماخذات سے انسانیت کو روشناس کروا سکتی ہے۔ تبھی وہ انسانیت کے لیے مشعل رخ کے طور پر ان کے لیے اپنی بالادستی کا حق تسلیم کروا کے باقی دنیا سے آگے چلنے کا جواز پا سکتی ہے۔ قبائلانہ مزاج اور محض نسلی عصبیت اب متروک ہو چکی ہے، جو انسان کو مغلوبانہ احساس تفاخر میں تو رکھ سکتی ہے، لیکن انسانیت کے لیے اپنی ترقی کا موقع نہیں فراہم کر سکتی۔ اس وقت دنیا کے لیے وہی قوم برتر ہوگی جو علم، فہم اور ترقی میں دوسروں سے اپنے آپ کو آگے ثابت کر کے دکھا سکے گی۔ ترقی یافتہ دنیا اپنے عالمگیر علمی مزاج کے تحت اس قبائلی عصبیت کے رویوں سے کئی برسوں سے چھٹکارا پا چکی ہے، اور ایک جست واحد بن کر انسانیت کو اپنے ثمرات سے بہرہ ور بھی کر رہی ہے اور ان پر حکمرانی بھی کر رہی ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں اور خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں عصبیت کا معیار وہی قبائلانہ اور محدود نسلیت کی بنیاد پر قائم ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں آج کے بین الاقوامیت کے دور میں بھی ان کے مزاج انہی علاقائی اور نسلی تحدیدات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور عصبیت کا یہ معیار کسی علمی، تہذیبی، اخلاقی، سائنسی اور معاشی برتری کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس مزاج میں اس جاگیرداریت کے دور کے ہی وہ اثرات ہیں جب انسان اپنی جارحانہ نسلی برتری کی جبلت کی بنا پر دوسروں پر غالب پانے کا بنیادی احساس رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس بین الاقوامی دور میں بھی
جب ترقی یافتہ قومیں اپنے اندر کے مخصوص تہذیبی اور نسلی تنوع کو رکھتے ہوئے بھی ایک ساتھ یکجان ہو کر عالمگیر سطح پر آگے بڑھ رہی ہیں، وہیں ہمارے اندر اس دور کے عالمگیر مزاج کے پیدا نہ ہونے کے سبب ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے مختلف علاقائی نسلی عصبیتوں کی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم رہتے تو ایک خطے میں ہیں، مگر ہمارے سیاسی، علمی، تہذیبی اور ترقیاتی مفادات الگ الگ ہیں۔ جو قوم اپنے علاقائی، صوبائی اور قومی لیڈر کو بھی اپنی نسلی و علاقائی عصبیت کی بنا پر منتخب کرتی ہو، وہ قوم کبھی بھی عالمی سطح پر علمی اور اخلاقی لحاظ سے انسانیت کو بہرہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنے وجود میں پروان چڑھ کر ترقی کی منازل طے کر سکتی ہے۔ وہ اسی علاقائیت اور جاگیردارانہ ذہنیت کے خول میں بند رہے گی اور تہذیبی اور اخلاقی لحاظ سے پسماندگیوں میں پٹتی رہے گی، اور باقی دنیا اپنی ترقی کے سبب ان کو ہانکتی رہے گی، چاہے وہ اپنے اندر کسی احساس برتری کے ذم میں بھی کیوں نہ مبتلا ہوں، مگر بحیثیت مجموعی ان کا کردار عالم انسانیت میں گھاس پھوس کے معمولی تنکوں جتنا بھی اہمیت کا حامل نہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علمی، اخلاقی اور تہذیبی سطح پر ایسے رویوں کو فروغ بخشیں جو ہمارے پورے ملی وجود کو یکجان کر کے ایسی وحدت کی صورت اختیار کریں کہ ہم اپنے مزاجوں میں نسلیت، علاقائیت کے محدود تصورات اور رویوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے مزاج میں ایسی آفاقیت پیدا کریں جو ہمارے پورے کے پورے اجتماعی وجود کو ایک کلیت میں پرو کر موجودہ وقت کی انسانیت میں عالمگیر سطح کے تہذیبی، اخلاقی اور علمی نتائج پیدا کر سکنے کے قابل بنا سکے۔ اسی میں ہماری بقا اور سالمیت ہے۔ اس وقت کے بین الاقوامی تناظر میں ہماری ترقی کا انحصار قبائلیت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ملک موجودہ دور میں دنیا کی اجتماعی ساخت ایسی بن چکی ہے کہ اگر ملک ترقی کرے گا تو اس میں پنپنے والے تمام عناصر بھی ترقی کریں گے۔ ملک اور ریاست کا علمی اور سیاسی زوال پوری دنیا کے اندر اس کے زوال کا باعث بنے گا۔ اس لیے اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے تمام تر تہذیبی، سماجی، نسلی، لسانی تنوع اور عصبیتوں کو محدود رکھتے ہوئے ایسی وحدت میں آ جائیں جہاں ہماری اجتماعیت اس دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اہل بن سکے۔ ہمارے علمی، معاشی اور سماجی تصورات عالمگیریت کی صورت میں ظہور پذیر ہوں۔ ہم اپنے مفادات کی ترقی کو علاقے اور نسل سے بلند تر ہو کر ایک بین الانسانی وحدت کے مرکز تک لے جائیں۔ آج کے اس دور میں اسی صورت میں ہم اپنی بقا کا سامان کر سکتے ہیں، وگرنہ ہمارے جھوٹے نسلی تفاخر اور علاقائیت کے فریب خوردہ احساس برتری کے سوا ہمیں انسانیت کو کچھ دینے، انسانی کردار میں اپنا ترقی پسندانہ رول ادا کرنے اور عالم انسانی میں اپنے وجود کو باوقار انداز سے تسلیم کروانے کے لیے کچھ بھی نہ بچے گا۔